آج کی ہماری گفتگو کا محور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متفق علیہ شخصیت ہیں۔ دل و دماغ سے تعصب کی اینک اتاریے اور تاریخ کے اوراق کی ورقگردانی کیجیے۔ اس دنیا کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اس بات پر امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ اکرام میں سے افضل وہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر خون عثمان کے لیے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی۔ ان میں سے افضل اور اعلیٰ وہ ہیں جنہوں نے بدر کے مقام پر نبی کی معیت میں جہاد کیا تھا۔ ان 313 میں سے بھی اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہیں وہ 10 صحابہ جن کو زبان نبوت سے ایک ہی وقت کے اندر جنت کی بشارت ملی تھی، اگر ان میں سے بھی کوئی افضل اور اعلیٰ ہیں وہ خلفائے راشدین افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور یہ عقیدہ آسمان کے رب نے بھی بیان کیا۔ شیعہ کے 11ویں امام حسن عسکری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، سیدہ کائنات طاہرہ مطہرہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی، آسمان کی طرف نظر کو اٹھایا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ اتنے میں ثقلین کے تاجدار گھر میں تشریف لائے، اپنے خیال کو سوال کے سانچے میں ڈالتے ہوئے کہا، هل لأحد عدد نجوم السماء، اللہ کے رسول آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ پیارے پیغمبر تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، نعم یا عائشہ، میری امت میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ جلدی سے سوال کیا، من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، میری امت میں وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حیرت زدہ ہوئی، دل کے اندر تعجب آیا، اس تعجب کو الفاظ کے سانچے میں ڈالتے ہوئے فرمایا، این حسنات ابا بکر یا رسول اللہ کے رسول میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ پیارے پیغمبر کا تبسم مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا، فرمایا، عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیاں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں جمع ہو جائیں ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس رات آسمان کے رب نے مجھے اور ابو بکر کو ایک ہی صیغہ کے اندر بند کیا تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی اور صدیق میں اگر فرق ہے تو نبوت کا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بات یوں نہیں ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، نبی کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر 63 سال، نبی کی رفاقت حضر میں بھی ابو بکر کے ساتھ، سفر میں بھی ابو بکر کے ساتھ، نبی نے آخری وقت میں اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہا، صدیق نے بھی اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہا۔ نبی کا آخری وقت گود عائشہ میں، صدیق کا آخری وقت گود عائشہ میں، نبی کا آخری کام مسواک، صدیق کا آخری کام مسواک، نبی کو آخری وقت میں مسواک سیدہ عائشہ نے دیا، صدیق کو سیدہ عائشہ نے مسواک دیا۔ دفن بھی ایک حجرے میں، نبی بھی صدیقہ کے حجرے میں دفن، صدیق بھی صدیقہ کائنات کے حجرے کے اندر دفن، اور قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے قبر کھلے گی،
تو نبی معظم کی کھلے گی، اور امت میں سب سے پہلے قبر کھلے گی تو ابو بکر کی قبر کھلے گی۔ اور یاد رکھو پیارے پیغمبر کے دو سفر، بڑے عظیم سفر، ایک آسمان کا سفر، ایک زمین کا سفر۔ آسمان کے سفر میں رفاقت ملائکہ کے سردار جبریل کی رفاقت، اور زمین میں رفاقت مومنوں کے سردار صدیق اکبر کی رفاقت ہے۔ اور اس عقیدہ کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا۔ 8 ربیع الاول جمعے کا دن عشاء کی نماز کا وقت ہے، پیارے پیغمبر بیماری کی شدت ہے، صحابہ سے سوال کیا، کیا میرے صحابہ نے نماز کو ادا کر لیا؟ بلال حبشی عرض کرتے یا رسول اللہ اب کا انتظار۔ پیارے پیغمبر وضو کرنے لگتے، غشی طاری ہو جاتی، افاقہ ہوا پھر وہی سوال، پھر غشی طاری پھر وہی سوال۔ جب تیسری مرتبہ افاقہ ہوا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور یہی عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بیان فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کہا کرتے تھے افضل امت النبی بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ اگر نبی کے بعد اس امت کے اندر کوئی افضل اور اعلیٰ ہیں تو ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ اور اسی عقیدہ کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا۔ کوفہ کی جامع مسجد، ایک آدمی نے کہا خیر الخلائق بعد نبی اللہ علی، اس دنیا کائنات میں نبی کے بعد کوئی بہتر ہے تو علی المرتضیٰ بہتر ہیں۔ غصے میں آئے، کہا ایک آدمی کو بھیجا جاؤ کوفہ کے اندر اعلان کر کے آؤ کہ تم کو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ مسجد کے اندر بلا رہے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہوئے، ممبر پہ برجمع ہوئے، حمد و ثنا کو بیان فرمایا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ بات یہاں پہ ختم ہو چکی تھی، لیکن بات کو ختم نہیں کیا بلکہ اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ اور آگے فرمایا آج کے بعد اگر کسی نے مجھ کو ابو بکر و عمر سے فضیلت دینے کی کوشش کی میں اس کو جھوٹ کے جرم میں 80 درے ماروں گا۔ اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اپنے عقیدے کا یوں بھی اظہار کیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسری شادی کی، پہلا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا، تیسرا بیٹا پیدا اس کا نام عمر رکھا، چوتھا بیٹا پیدا اس کا نام عثمان رکھا، پانچواں بیٹا پیدا اس کا نام عباس رکھا۔ لوگوں نے سوال کر لیا علی کیا بات ہے، عباس چچا ہے، اپنا ہے، رشتہ دار ہے، اس کا نام 5ویں نمبر پہ، ابو بکر غیروں میں سے ہے، ماننا ہے مسلمان ہے، ماننا ہے مومن ہے، لیکن اس کا نام پہلے کیوں ہے؟ علی المرتضیٰ نے اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کو آسمان کے رب نے پہلے کیا میں علی اس کو کیسے پیچھے کر سکتا ہوں؟ علی المرتضیٰ نے بھی اپنے عقیدے کا یوں اظہار فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ کسی نے سوال کرنے والے نے یوں سوال کیا، ابن عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کہا عائشہ سے محبت ہے۔ کہا مردوں میں کس سے؟ کہا عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ ابو بکر وہ ہے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھانے والے، سب سے پہلے نبی کی رفاقت میں ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے مسلمان غلاموں کو آزاد کروانے والے، سب سے پہلے ہجرت کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے میرائی کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے صدیق کا لقب پانے والے، سب سے پہلے شیخ الاسلام کا لقب پانے والے، سب سے پہلے نبی کی وفات پہ بے مثال خطبہ دینے والے، سب سے پہلے حج کرنے والے، سب سے پہلے ختم نبوت پہ نقب لگانے والوں کے خلاف جہاد کرنے والے، سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے والے، سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ ابو بکر معنی میں بھی اول، کردار میں بھی اول، اخلاق میں بھی اول، ابو بکر عمل میں بھی اول، مال بچھانے میں بھی اول۔ والسلام۔